بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو. فتوی کا کام کرنے والی جماعت کی فہرست. اگرچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جہاد اور اعلاء کلمۃ اللہ کی مشہوری کے باوجود سبھی علمی مشغلہ میں ہر وقت منہمک تھے. اگرچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور ہر شخص ہر وقت جو کچھ حاصل کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ابتدائی زمانے میں ان کا جو زیادہ تر کام تھا وہ اعلاء کلمۃ اللہ یعنی کلمے کو پھیلانے کا کام تھا. اس کے بعد بھی علمی مشغلے میں یعنی سیکھنے سکھانے میں ہر وقت لگے رہتے تھے. منہمک تھے یعنی ہر وقت لگے رہتے. اور ہر شخص ہر وقت جو کچھ حاصل کر لیتا تھا اس کو پھیلانا اور پہنچانا یہی اس کا مشغلہ تھا. سیکھنے کے بعد اس کو پھیلانا اس کی اولین ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہوتی تھی. آج کل ہماری طرح نہیں کہ سیکھ تو گئی آگے سمجھانے پھر سکھانے کی فکر نہیں کرتے بلکہ گنہگار ہیں جو سیکھ کر آگے نہیں. لیکن ایک جماعت فتوے کے ساتھ مخصوص تھی. کہ اس زمانے میں انہیں کام پڑتے لیکن کچھ لوگ تھے ایک جماعت بنا رکھی تھی ایک گروہ جن کا کام فتوے کا تھا. لوگ مسائل پوچھتے تھے ان کے لیے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فتوے کا کام کرتی تھی. وہ حضرات ذیل ہیں. وہ حضرات حسب ذیل جو آگے لکھا ایک جماعت تھی جن کا کام تھا ان کا کام ہی ہے اور کوئی کام ہی نہیں تھا. نہ جہاد میں جانا نہ کسی اور مسئلے میں لگنا. ان کا کام تھا فتوے دینا سیکھنا اور سکھانا. تو پتہ چلا کہ سیکھنا سکھانا بھی دین کا ہی ایک کام ہے. دین کا ہی ایک کام ہے حصہ ہے. جیسا کہ آج کل کہا جا رہا ہے پڑھنے پڑھانے کو لکھنے لکھانے کو تقریر و تحریر دین کا کام نہیں ہے. یہ سب باتیں گمراہی ہے. صرف غلط نہیں ہے گمراہی. اگر دین کا کام نہ ہوتا لکھنا لکھانا سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ان لوگوں کی جماعت نہ بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی جس کا کام صرف علم سیکھنا اور سکھانا تھا. اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی دین کا ہی ایک کام ہے. اس لیے حضرت نے اس بات کو اپنی کتاب فضائل اعمال میں لکھا ہے. اگر دین کا کام نہ ہوتا تو وہ بھی اپنی اس کتاب میں اس بات کو. عجیب حیرانگی کی ہوتی ہے کہ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں اس کو پڑھتے بھی ہیں سینے سے لگا کر چلتے ہیں لیکن پڑھنے پڑھانے سے انکار کرتے ہیں جبکہ اسی کتاب میں یہ باتیں. چلیے وہ حضرات حسب ذیل ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن حضرات کو فتوے دینے کی اجازت تھی مسائل بتانے کی اجازت تھی ان کے نام یہ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبد الرحمن بن عوف ابی بن کعب. کیا پڑھیں گے اس کو ابی بن کعب نہیں پڑھیں گے. غلط پڑھو گے غلطی کرو گے الف پر پیش لگا دو با پر زبر لگایا جبھی تو. ابی بن کعب عبداللہ بن مسعود معاذ بن جبل معاذ نہیں ہے میم پر پیش ہے اچھا لگ رہا ہے. عمار بن یاسر اچھے پڑھے لکھے غلطی کر جاتے ہیں یہاں معاذ پڑھیں گے. ارے بھائی معاذ نہیں ہوتا معاذ. حذیفہ حضرت سلمان فارسی زید بن ثابت ابو موسیٰ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ان سب کا کام تھا. یہ ایک جماعت تھی جن کا کام تھا سیکھو اور آگے سیکھو. یہ ان حضرات کے کمال علم کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ لوگ مطلب اس سے بڑی فضیلت کی اور کیا بات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور انہیں اس بات کا اختیار دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ مسائل بتا سکتے. چلو اچھا میرا انتظار ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مجموعہ احادیث کو جلا دینا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 5 ہفتوں احادیث کا ایک ذخیرہ جمع کیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ
ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ نہایت بے چین ہے، پٹے بدل رہے ہیں، مجھے یہ حالت دیکھ کر بے چینی ہوئی، دریافت کیا کہ کوئی تکلیف ہے یا کوئی فکر کی بات سننے میں آئی ہے۔ پھر سے حضرت عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 500 احادیث کا ایک ذخیرہ جمع کیا تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ نہایت بے چین ہے۔ ایک منٹ، بات ہو رہی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علمی انہماک کی، یہی تو ہے۔ اس کے ذیل میں یہاں پر مختلف باتیں آئیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دین کی باتیں بتلانے کے بارے میں انہیں کتنا احتیاط وہ لوگ کرتے تھے، کتنا احتیاط انہیں ہوتا تھا، اس قصے سے دونوں باتیں بتلا رہے ہیں کہ انہیں شوق کتنا تھا دین سیکھنے کا، اسے محفوظ کرنے کا اور آگے۔ اور اسی قصے میں ایک بات اور ہے کہ انہیں دین کی بات آگے پہنچانے میں وہ لوگ بڑے احتیاط سے کام لیتے تھے، بڑے احتیاط سے کام لیتے۔ ہماری طرح نہیں ہوتا تھا کہ کچھ بھی جو بھی من میں آیا کہ وہ دے دی، مطلب پورا اطمینان نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے یا حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، بس اپنی بات منوانے کے بس آپ حدیث۔ تو اس طرح کی غلطیاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نہیں کرتے تھے۔ اس کے پیچھے وجہ احتیاط، چلو احتیاط یعنی غلط بات کے پھیلانے سے بچنا۔ ذخیرہ مطلب خزانہ، جمع کی ہوئی چیز کو ذخیرہ کہتے ہیں۔ ذخیرہ جمع کی ہوئی چیز کو۔ اس کتاب میں جو آپ پڑھ رہے ہیں فضائل اعمال، اس میں علم کا ایک ذخیرہ ہے، علم کی مختلف پہلوؤں پر مختلف باتوں کا ایک ذخیرہ ہے، مطلب کچھ باتوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ دریافت کیا کہ کوئی تکلیف ہے یا کوئی فکر کی بات سننے میں آئی ہے، غرض تمام رات اس بے چینی میں گزری اور صبح کو فرمایا کہ وہ احادیث جو میں نے تیرے پاس رکھوا رکھی ہیں اٹھا لا۔ میں لے کر آئی، آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو جلا دیا۔ کس نے جلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ میں نے پوچھا کہ کیوں جلا دی؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں میں نے پوچھا کہ کیوں جلا دیا۔ اپنے دماغ سے پڑھ رہی اپنے دماغ سے پڑھ رہی ہے، جبھی تو جلا دی پڑھا۔ پھر سے میں نے پوچھا کہ کیوں جلا دیا؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور یہ میرے پاس ہوں۔ ان میں دوسروں کی سنی ہوئی روایتیں بھی ہیں کہ میں نے معتبر سمجھا اور وہ واقعی میں معتبر نہ ہو اور اس کی روایت میں کوئی گڑبڑ ہو جس کا وبال مجھ پر ہو۔ ان میں دوسروں کی سنی ہوئی روایتیں ہیں اور وہ واقعی میں معتبر نہ ہو اور اس کی روایت میں کوئی گڑبڑ ہو جس کا وبال مجھ پر ہو۔ حدیثیں لکھ کر جمع کی تھی، جیسے کہ کلاسوں میں شوق کے جذبے سے بچے لکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز کی کلاس ہو، لیکن وہ جو نوٹ ڈاؤن کیے ہوئے نوٹس ہوتے ہیں نا، وہ اس سال کے پورا ہونے سے پہلے غائب ہو جاتے ہیں۔ اتنے شوق سے لکھے تھے کہ وہ سال ختم ہونے سے پہلے وہ نوٹ ڈاؤن شارٹ ڈاؤن ہو جاتے، نوٹ ڈاؤن کیا ہو جاتے۔ تو خیر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 حدیثیں لکھی۔ ایک بار پریشان ہو گئی صاحب، کیا پتا اس میں کوئی غلط بات، اس سوچ کے ساتھ جلا، صرف اس خیال سے کہ جو باتیں میں نے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہیں اور کسی اور سے سن کے لکھا ہے، اگر وہ بھی غلط ہوئی تو یہ بات یوں، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں، علم کے معاملے میں اندھا بھروسہ، کسی نے کوئی بات کہی ہے تو اس کو اصل حوالے سے ملان کرنا چاہیے کہ بات فلاں کتاب کے حوالے سے بھائی صاحب نے کہی ہے، یہ بات اس میں ہے بھی یا
तहकीकी जज्बा रहना चाहिए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का 500 अहादीस का लिखना ये इस बात का सबूत है कि उन्हें कितना शौक था, और फिर उसको डर के मारे जला देना ये इस बात का सबूत है कि उन्हें कितना एहतियात कि कोई गलत बात हमारे जरिए से। और आजकल इन बातों को नजरअंदाज करता है हर पहला आदमी। फायदा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का ये इल्मी कमाल और शगफ था कि उन्होंने 500 अहादीस का एक रिसाला जमा किया। और उसके बाद उसको जला देना ये कमाल एहतियात था। और उसके बाद उसको जला देना कमाल एहतियात। काबिर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम का हदीस के बारे में एहतियात का यही हाल था। इसी वजह से अक्सर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की रिवायतें बहुत कम नक़ल की जाती हैं। हम लोगों को इस वाक़ये से सबक लेने की जरूरत है जो मिंबरों पर बैठकर बेधड़क अहादीस नकल कर देते हैं। हम लोगों को इस हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हर वक्त के हाजिर बाश हैं। हाजिर बाश हमेशा के साथी, साथ रहने वाले साथी। सफर हजर सफर हजर के साथी, हजर घर पे हो, सफर यानी सफर, हजर यानी जब सफर पे ना हो यानी घर पे। अरे हो गया नहीं, हिजरत के रफीक, हजरत के रफीक, हिजरत के रफीक बोले तो साथ। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम कहते हैं कि हमें बड़े आलिम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब बैत का किस्सा पेश आया और हज़रत अबू बकर ऊपर बात आई आधे में अब तक जो पढ़ा, इल्मी कमाल और शगफ था कि उन्होंने 500 हदीसें लिखी, फिर उसको जला देना ये उनका कमाल एहतियात था। कहीं कोई बात गलत बात। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन का ये खास रवैया था दीन के मामले के साथ कि वो गड़बड़ी पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से जितने बड़े बड़े सहाबा हुए हैं उनसे हदीसें बहुत कम नकली, बहुत चंद हदीसें उंगलियों पर गिन सकती कितनी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हज़रत उमर से, फिर हज़रत अली, हज़रत उस्मान, ये बड़े सहाबा, सारे सहाबा में सबसे बड़े, और फिर इन सब में बड़े हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु, चंद हदीसें। जबकि हर वक्त का बंदा साथ रहने वाला, सफर में तो साथ है, घर पे हैं तो साथ हैं, हिजरत कर रहे हैं तो साथ हैं, आज कब्र में सो रहे हैं तो साथ, आज कब्र में सो रहे हैं तो साथ, हर वक्त का साथी हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मगर सिर्फ चंद रिवायात के अलावा और कोई रिवायात नहीं है। ये कम रिवायात का नकल होना इस बात का सबूत नहीं है कि उन्हें हदीसें याद नहीं। तो भाई अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अहादीस याद नहीं होंगी तो और किसे होगी। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन में सबसे ज्यादा अहादीस अगर किसी सहाबी से नकल की गई है तो वो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब यूं नहीं है कि उन्हीं को याद थी, औरों को नहीं थी। औरों ने बयान नहीं की कमाले एहतियात की वजह से, और किसी ने बयान कर दी अपनी जिम्मेदारी के वजह से। सारे ही छुपाते, सारे ही एहतियात करते तो फिर दीन हम तक कैसे? किसी को तो रिस्क लेकर, खतरा मोल कर इस काम को करना था। तो फिर चंद तमाम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला किसी से कम ज्यादा और किसी से बहुत ज्यादा अहादीस नकल की जाती है। तो ये बात यहाँ समझ में आई कि सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन को अहादीस का, उनकी अहादीस कम नकल करना, इससे ये बात हम नहीं समझेंगे कि उन्हें हदीस याद तो थी मगर एहतियात की वजह से। अब पढ़ो यहाँ से हज़रत उमर क्या फरमाते हैं। हज़रत उमर फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब बैत का किस्सा पेश आया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने तकरीर फरमाई तो कोई आयत और कोई हदीस ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें अंसार की फजीलत आई हो।
بیت کا مسئلہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے. آگے ہاں تو اب مسئلہ آیا بیت. تو اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھاشن دیا تھا, تقریر کی تھی. اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تقریر کی تو کوئی آیت کوئی حدیث نہیں چھوڑی جس میں انصار کی فضیلت آئی ہو, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کو اپنی تقریر میں بیان نہ کیا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے. ایک ایک بات اور ایک ایک آیت کا ذکر کر دینا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی تقریر میں انصار کی فضیلت سے متعلق ہر آیت ہر حدیث کو پڑھ دینا, اپنے بھاشن میں بتا دینا, تذکرہ کر دینا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر دعویٰ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں بڑے عالم تھے. اس بات کے ثبوت میں, اس دعوے کے ثبوت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات مصنف رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں, نہیں آ رہے. بھئی ایک آپ نے دعویٰ کیا کہ بھئی فلانا کام ایسے ہوا, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ایسے ہی ہوا تھا. تو اس کی دلیل کے صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کا دعویٰ نقل کیا کہ صحابہ یوں مانتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے عالم تھے. یہ دعویٰ ہو گیا. اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بیعت کا معاملہ پیش آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی تو اپنی تقریر میں انصار جو صحابہ ہیں ان کے متعلق فضیلت سے متعلق کوئی حدیث اور کوئی آیت ایسی نہیں تھی جس ہر حدیث اور ہر آیت کا تذکرہ اپنی تقریر میں, مطلب ساری باتوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں پیش کر. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اتنی گہرائی کے ساتھ بندہ جب ہی بات کر سکتا ہے جب کچھ آتا ہو. ٹنکی میں ہوگا جبھی تو گلاس میں آئے, نہیں واٹر کولر میں صبح میں ہوگا جب پھر وہ گلاس. ٹنکی میں تو بہت اپنے واٹر کولر میں کتنا ہے. چلیے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں نہ فرما دی ہو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پر کتنا عبور تھا اور احادیث کس قدر یاد تھی. مگر پھر بھی بہت کم روایتیں حدیث کی آپ سے منقول ہیں. یہی راز ہے کہ حضرت امام اعظم رکو کیا پوچھنا پہلے ہی کہہ رہی ہے بات نہ. ہاں تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا عبور تھا, کتنی مہارت تھی. عبور تھا یعنی کتنی مہارت تھی. قرآن اور حدیث کتنا انہیں یاد. پھر بھی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی, مہارت ہونے کے بعد بھی بہت کم روایتیں حدیثیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے. یہی راز ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث کی روایتیں بہت کم نقل کی گئی ہے. امام اعظم سے مراد چاروں اماموں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان سے بھی احادیث بڑی کم نقل کی گئی ہے. وجہ اس کے پیچھے وہی کمال احتیاط. اور ایک جواب اس کا یوں بھی دیا جا سکتا ہے, اور یہ مشہور سوال ہے لوگوں کا کہ صاحب اتنا بڑا امام ہے آپ کا امام ابو حنیفہ, آپ کے اتنے بڑے امام ہیں یہ, ان سے حدیثیں تو بہت کم ہیں نقل کی گئی. تو ایک جواب تو یہ ہے کہ صاحب کمال احتیاط کی وجہ سے انہوں نے احادیث کم کی. دوسرا جواب یہ ہے کہ جس زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے اس زمانے میں اب ضرورت تھی, دین جب باہر پھیل چکا تھا, چاروں طرف پھیل رہا تھا, تو ضرورت تھی کہ مسائل لوگوں کے سامنے آئے. مسائل لوگوں کے, کیونکہ ہر بندہ عربی جاننے والا نہیں تھا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف توجہ کی, صاحب اس چیز کی اب ضرورت ہے. اگر اس ضرورت کو وقت رہتے ہوئے نہیں اس پر عمل کیا تو آگے پریشانیاں آئے گی. تو اس زمانے میں اور لوگ بھی تھے
جو حدیث کا کام کر رہے تھے کر رہے تھے، حدیث پڑھنے پڑھانے کا، بھائی میں نے یہ حدیث وہاں سے سنی، آپ کیجیے، آپ یہ، لیکن مسائل کا کام کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کیوں نہ قرآن و حدیث سے، قرآن و سنت سے مسائل کو نکال کر امت کے سامنے کتابی شکل میں دیا جائے۔ تو سب سے پہلا انسان جس نے دین کو کتابی شکل میں پیش کیا تو وہ حضرت امام، مسائل دین کے مسائل کا علم کتابی شکل میں دیا تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ علم کے پیچھے پاگل رہنا چاہیے، مطلب شوق سے اس کو پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے اور سیکھنے کے بعد اسے آگے پہنچانا ضروری ہے، چاہیے نہیں ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ گنہگار ہے۔